الليل دجى من وفرته الله 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 الله. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے عالم برزخ کے بارے میں۔ تو روحانیت و عملیات چینل کے دوستوں، چلتے ہیں موضوع کی طرف، اور موضوع یہ ہے کہ عالم برزخ کیا ہے۔ لفظ برزخ کے لغوی معنی تو کسی دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جانے کے ہیں، اور عالم برزخ زمین اور آسمان کے درمیان ایسا مقام جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی سے پہلے تمام روحیں عالم برزخ میں مقیم رہیں گی، اور روز قیامت پھر اللہ کے حکم سے ان تمام روحوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ دوستوں، قرآن پاک کی سورت المومنون آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک آڑ یعنی ایک پردہ ہے جو تا قیامت تک رہے گا۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے دو دریا جو ایک ملے ہوئے لگتے ہیں، ہم نے ان کے درمیان ایک پردہ برزخ حائل فرما دیا ہے۔ دوستوں، عالم برزخ کی مزید تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گا تو وہ براہ راست آخرت میں نہیں جائے گا، بلکہ پہلے اس کو برزخ کے اس مقام پر روز قیامت تک کا عرصہ گزارنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اس مقام سے اپنے روز آخرت کے مقام پر روانہ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ برزخ والے یعنی مردہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے، اور ہم برزخ والوں کو یعنی زندہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے برزخ وہ رکاوٹ یا پردہ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام راز پوشیدہ ہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص سونے کے بعد خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب کی جو کیفیت ہے اس کے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسے وہ خواب میں اگر کوئی خوفناک چیز دیکھ لے تو خواب میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی کیفیت اور خواب کے درمیان ایک برزخ یعنی پردہ آڑ ہے، یعنی کوئی شخص خواب میں کیا دیکھ رہا ہے ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ بھی دنیا میں ہوتا ہے اور ہم بھی دنیا میں ہی ہوتے ہیں، لیکن برزخ یا پردے کی وجہ سے ہم اس کے خواب کو یا اس کے خواب کی کیفیت کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور دوستوں، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کا جہانی بدل جاتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہو کر وہ اس پوشیدہ عالم کی طرف چلا جاتا ہے جو دنیا کے انسانوں سے پوشیدہ ہے، اور بالکل اسی طرح عالم برزخ میں مقیم لوگوں کے لیے دنیا ایک پوشیدہ مقام بنا دیا گیا ہے، اور یہ سب اللہ عز و جل کو بہت آسان ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب فرشتے ظالموں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کو موت کی سختیوں سے اور دردناک عذاب سے گزرنا ہوگا۔ دوستوں، جس عذاب کے بارے میں اللہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے خبر دے رہا ہے
ہم اس عذاب کو مرنے والے کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے مرنے کے بعد دنیا میں رہنے والے اور مرنے والے کے درمیان ایک پردہ یعنی برزخ قائل فرما دیا ہے۔ اسی طرح جب کسی نیک اور مومن شخص کی روح نکالی جائے گی تو فرشتے اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کی روح کو ایک ریشمی غلاف جو خوشبوؤں میں معطر ہوتا ہے اس میں لپیٹ کر عالم برزخ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ وہ روح کا تعاقب کرتی ہیں۔ دوستوں، صاف اور سیدھی بات ہے کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ برزخ نہیں، اور جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ برزخ ہے۔ دوستوں، ہر شخص کو روز آخرت اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس حوالے سے آخرت کی تیاری کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں اور نیک اعمال کریں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔